ہم بازار گئے، دسوں کے دن بہن اپنی کسی جا دفناوا میں، میرے غت وچ کڑیاں نے کیویں قبر بناوا میں، زندان شام والے میری بہن نو مار گئے، عابد دی جوانی نو کھا شام بازار گئے، بے وقت ضعیف ہویا ایدی کمر بھی جھک گئی ہے، ہائے زندگی عابد دی وچ پیشیاں مک گئی ہے، اینو شام دے منظر کر ہور بیمار گئے، عابد دی جوانی نو کھا شام بازار گئے، پر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ تھے حیدر فیضان جعفری صاحب جو بارگاہ امام زین العابدین میں سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ ان کی اور تمام پڑھنے سننے والوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مرکزی امام بارگاہ باب الحوائج کی جانب سے آج سہ روزہ مجالس کے سلسلے کی پہلی مجلس برپا کی جا رہی ہے۔ ان تمام مجالس سے مشہور معروف عالم دین قبلہ علامہ کمال محمد کمال مہدوی صاحب آسٹریلیا سے، کمیل مہدوی صاحب آسٹریلیا سے براہ راست لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے خطاب فرمائیں گے۔ ان مجالس کا ٹائم ٹھیک 8:30 بجے شب ہے، آج کی اور کل کی مجلس کا۔ پرسوں جو اتوار کو آخری مجلس ہوگی اس سلسلے کی، اس کا ٹائم 15 منٹ پہلے یعنی 8:15 بجے شب ہے۔ تمام مومنات سے درخواست کی جاتی ہے کہ وقت پر تشریف لائیں۔ اور اتوار کو ہی ایک اور مجلس اس سلسلے کی بسلسلہ شہادت امام زین العابدین عزا خانہ در حسین پہ برپا کی جائے گی۔ اس مجلس سے بھی قبلہ علامہ کمیل مہدوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اس مجلس کا وقت ہے دوپہر ٹھیک 2 بجے۔ جب کبھی فکر کو رسا کرنا، مدح عابد سے ابتدا کرنا، جب بھی بیمار کی دوا کرنا، ذکر بیمار کربلا کرنا، پہلے سمجھو کہ کربلا کیا ہے، پہلے سمجھو کہ کربلا کیا ہے، صاحبو پھر خدا خدا کرنا۔ اور اب مرثیے کے لیے درخواست کروں گا جناب علی محسن نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں مرثیے کے لیے، ان کے معاونین سے حیدر سے اور فرمان سے کہ وہ ان کے ساتھ مرثیہ پڑھیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بہت اختصار کے ساتھ ایک قطع ہے برائے سوز، اور اس کے بعد مرثیے کے چند بند ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔
وطن میں کسی نے کیا کلام، عابد سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے قلق زیادہ کہاں تم پہ یا امام، حضرت نے 3 بار کہا شام شام شام، ارے سر ننگے میرا کنبہ تھا، اور گرد اژدہاں، بیووں کے بین سن کے لئیں شاد ہوتے تھے، بیووں کے بین سن کے لئیں شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور غم بھی روتے تھے، عابد سے جب وطن میں فاتحہ۔ بعد شبیر جو عابد نے امامت پائے، بعد شبیر جو عابد نے امامت پائے، اور اسیری کی بھی آفت سے فراغت پائے، اور اسیری کی بھی آفت سے فراغت پائے، شہر یثرب نے یہ کھوئی ہوئی نعمت پائے، اے
اہل حق خوش ہوئے پھر دین کی دولت پائے، اہل حق خوش ہوئے پھر دین کی دولت پائے، ایک ہی حال پر آغاز اور انجام رہا، آپ کو مرضی معبود بس کام رہا، آپ کو مرضی معبود بس کام رہا، صبر اور شکر کی تصویر مجسم تھے حضور، بلکہ ایمان سراپا تھے امام جمہور، کام تھا مرضی عابد سے غم ہو کے سرور، ارے کربلا میں ہوئے جب قتل شہنشاہ غیور، آل احمد کے لیے قید کی تطبیع ہوئے، حلقہ صبر و رضا پاؤں کی زنجیر ہوئے، حلقہ صبر و رضا پاؤں کی زنجیر ہوئے، ظالموں نے جو لٹے قافلے کو قید کیا، ساربانہ کو کا وہ سید بیمار بنا، پاؤں کے چھالوں میں کانٹوں نے کیا گھر اپنا، ارے تازیانوں کی اذیت سے ملی اس کو دوا، شہر کوفہ تک اسی طرح وہ غم کش آیا کہ کئی بار عبادت کے لیے غش آیا، کہ کئی بار عبادت کے لیے غش آیا، مدتوں روتے رہے باپ کو بحالت زار، زندگی بھر کبھی حاصل نہ ہوا دل کو قرار، زیر شبر کی طرح ان کو ملا آخر کار، ارے ماتھے پر آیا عرق موت کا تب اترا بخار، ماتھے پر آیا عرق موت کا تب اترا بخار، دیر سے سید والا کی گئے خدمت میں، کربلا سے جو چھٹے تھے وہ ملے جنت میں، کربلا سے جو چھٹے تھے وہ ملے جنت میں، دیا فرزند نے جب غسل تو ایک شور اٹھا، تھے نشاں بیڑیوں کے پاؤں پہ اب تک پیدا، نیل تھے پشت پہ دروں کے تو زخمی تھا گلا، ارے جیسے گردن سے ہوا توق نہ ابھی توق جدا، اب بھی شانوں سے رسن بستا وہ بیمار رہا، قید ہستی سے چھٹا بھی تو گرفتار رہا، قید ہستی سے چھٹا بھی تو گرفتار رہا، بعد شبیر جو عابد نے امامت پائی، جزاک اللہ جناب محسن نقوی صاحب اور فرمان حیدر فیضان اور جناب سجاد مظہر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔
مرکزی امام بارگاہ باب الحوائج کیلگری کی جانب سے سہ روزہ مجالس کے سلسلے کی آج پہلی مجلس برپا کی جا رہی ہے. ان تمام مجالس سے قبلہ علامہ کمیل مہدوی صاحب آسٹریلیا سے براہ راست لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے خطاب فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور مجلس کل اتوار کو دوپہر 2 بجے عزا خانہ در حسین میں جو کہ جناب مبشر مرزا صاحب کے دولت قدے پہ قائم ہے، اس میں یہ محمد کمیل مہدوی صاحب خطاب فرمائیں گے. مومن مومنات، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک بار پھر ایک مایہ ناز عالم دین اور بلند پایہ خطیب و ذاکر اہل بیت قبلہ علامہ محمد کمیل مہدوی صاحب کو سننے کا موقع مل رہا ہے. قبلہ کی بصیرت و معرفت سے بھرپور فکر انگیز تقاریر سے ہم سب فیض حاصل کر چکے ہیں، جو کہ ہم سب کی تازگی ایمان اور علم اضافے کا سبب ہیں. انتظامیہ مرکزی امام بارگاہ باب الحوائج قبلہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ان مجالس کے لیے. جناب حسن نواب صاحب نے مجھے بتایا کہ قبلہ ان دنوں ایک دن میں کئی مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں تمام دنیا میں، اور ان کے پاس تقریباً وقت نہ ہونے کے برابر تھا. اس کے باوجود انہوں نے جناب حسن نواب صاحب کی ریکویسٹ کو کنسیڈر کیا اور ان مجالس کے لیے حامی بھری. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. فسانہ شام کا کرب و بلا سے پوچھو تو، فسانہ شام کا کرب و بلا سے پوچھو تو، کہ انتہا کی خبر ابتدا سے پوچھو تو. بہت ہی سخت تھا معرکہ کوفہ و شام، یہ کیسے سر ہوا زین اللبا سے پوچھو تو. شریک ہوتے ہیں مجلس میں انبیاء و امام، یہ راز کاظمی فرش عزا سے پوچھو تو. اور میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا قبلہ علامہ محمد کمیل مہدوی صاحب سے کہ وہ مجلس عزا سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد والے محمد صلوات. قبلہ ان میوٹ کر لیں براہ مہربانی اپنے آپ کو ذرا. ہماری طرف سے انمیوٹ ہے، آپ کے لیے واضح ہے آواز؟ ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. فاتحہ الی ارواح المؤمنین والمؤمنات. آواز صحیح. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا اللہ، آواز واضح ہے ہماری؟ اب تک آواز آ رہی ہے ہماری؟
ایک صلوات بھیج دیجیے گا آپ حضرات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء إمام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صلوات على محمد وآل محمد. سے روزہ مجالس سے اعزا بمناسبت شہادت ابو الحسن علی بن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. مولا کے نام پر ایک اور باواز بلند صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد. اور سہ روزہ مجالس کی بجائے ہم اسے 4 مجالس ہی کا تسلسل سمجھیں گے، اس لیے کہ اعلان آپ نے سماعت فرما لیا کہ جو آپ کینیڈا کے وقت کے مطابق سنڈے آفٹرنون میں برادر عزیز مومن ان کے ہاں مجلس عزا ہے، تو تسلسل مجالس کا وہی رہے گا، یعنی 4 روزہ مجالس. اور اس کا موضوع آج کل کے بنیادی ترین حالات میں جہاں ہم غیروں سے الجھنے کے بجائے اپنوں میں بہت مرتبہ الجھے ہوئے ہیں، تو غلو اور تقصیر کیا ہے. ایک مرتبہ ہم کسی کو غالی کہہ دیتے ہیں، کسی کو مقصر کہہ دیتے ہیں. تو 4 روزہ مجالس میں ہم طے کرنے کی کوشش کریں گے زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں کہ غلو کسے کہتے ہیں اور تقصیر کسے کہتے ہیں. کتنی مرتبہ ممبروں سے خطیب اپنا فلسفہ، اپنی تجزیہ کاری، خیال پردازی پڑھ دیتے ہیں، لیکن قرآنی آیات و احادیث صاحبان عصمت و طہارت کا بیان اس سلسلے میں بعض اوقات پوری تقریر میں ایک بار بھی نہیں ہو پاتا. لہذا صادق آل محمد علیہ السلام کا حکم ہے کہ اعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتہم عنا. یہ بہت اہم حدیث ہے. فرمایا کہ کسی شخص یا عالم کی قدر محض اس سے نہیں ہے کہ اس نے داڑھی کتنی بڑی رکھی ہوئی ہے، اس نے امامہ کتنا بڑا پہنا ہوا ہے، اس کی آڈیو ویڈیو پروڈکشنز ایچ ڈی کوالٹی میں کتنی ہے، گرافیکل کتنی ہے،
اس کے سامنے مجمع کتنا بڑا بیٹھا ہوا ہے, اس کے سبسکرائبرز کتنے ہیں. امام نے فرمایا کہ اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ علی قدر روایاتہم انا, کہ وہ ہم اہل بیت سے روایات کو کتنی بیان کرتا ہے, ہم اہل بیت سے احادیث کتنی بیان کرتا ہے, اتنا ہی اس کی قدر و منزلت ہے. اس لیے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو ہمارا سورس آف نالج ہے وہ کیا ہے. اور بعض مرتبہ خود خطیب کی خطابت سے اور شاعر کی شاعری سے, آپ جانتے ہیں کہ ہم خود شاعری سے خاص شغف رکھتے ہیں, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے باب میں جتنے شعرا ہیں وہ سب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور سر کا تاج ہیں. لیکن کئی مرتبہ غور فرمائیے گا, نہ خطیب کی خطابت نہ شاعر کی شاعری, آپ اس سے عقیدت لے سکتے ہیں لیکن عقیدہ نہیں لے سکتے. عقیدت آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اس بات میں آپ سنتے جائیے, اور ظاہر ہے کہ آپ کا دل ہے, مومن کا دل خوش ہوتا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل پر. اگرچہ کہ یہ ایک الگ مصیبت بن گئی ہے کہ اگر مجلس میں فضائل مولا کائنات کا بیان ہو تو کچھ اپنوں ہی کے چہرے بگڑ جاتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی نئی بات کیجیے. کاش یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ رسول اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر شب ہجرت سے لے کر بدر و احد و خیبر و خندق سے لے کر فتح مکہ سے لے کر بشکنی کے موقع سے لے کر غدیر کے ایک ایک لمحے تک علی 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 کیوں کرتے ہیں, کوئی نئی بات کیجیے آپ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بیان بہت ضروری ہے مجالس میں, لیکن جو ایکچوئل سورس آف نالج ہے وہ مجالس میں بھی کیا ہونا چاہیے. ہماری فکر کا منبع, اس فکر کی پروان کیسے چڑھنے, وہ فکر کیسے پروان چڑھے. زید شہام راوی ہے, سوال کرتے ہیں کہ باقر العلوم ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام سے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, وہ کہتے ہیں کہ مولا میں نے سورہ عبسہ کی آیت نمبر 24 پڑھی ہے کہ جس میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا کھانا کھا رہا ہے. رزق حلال بڑا اہم ہے. مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا معلیٰ میں یزیدیوں سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میری بات تمہارے دل پر اثر اس لیے نہیں کرے گی کہ لَقَدْ مُرِّئَتْ بُطُونُكُم مِّنَ الْحَرَامِ, اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. جس کے شکم میں مال حرام ہو, کسی مجتہد فقی آیت اللہ عالم تو چھوڑ دیجئے, امام حجت امام معصوم کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی. اور مال حرام میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی سود کھا رہا ہو یا شراب بیچ رہا ہو تبھی مال حرام اس کے مال میں شامل ہوگا. کئی مرتبہ اس خفیہ طریقے سے مال حرام شامل ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. مثلا میراث میں جو حق تھا وہ نہیں دیا بہن کا, ابھی جو غصب کر لیا ہے یہ مال حرام شامل ہو گیا, اب اس کے بعد اس میں لاکھ مجلسیں کرتے رہیے لیکن وہ ہے غصبی مال. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حق زہرا اور حق سعادات یعنی خمس اگر نہیں دیا تو یہ تو سب سے بڑا حق غصب کر کے بیٹھے ہوئے. بہرحال اس تفصیل میں جانے کا اس وقت نہیں ہے, آپ صاحبان فہم و شعور تشریف فرمائیں, میں تو فقط اپنے ثواب کے لیے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا کھانا کھا رہا ہے. یہ تو اس کا ظاہر ہے, یہ تو واضح ہے. زید شہام نے پوچھا کہ ما طعامہ, مولا کیا یہاں طعام کھانے سے مراد کچھ اور بھی ہے, کیونکہ آپ فقط تنزیل کو بتلانے والے نہیں, آپ تعویل کو بتلانے والے بھی. تو مولا مجھے بتلائیے کہ اس آیت میں تعویل کیا ہے. امام نے کہا علمہ الذی یاخذ ام یاخذہ, مولا نے کہا کہ مومن کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ کس سورس سے حاصل کر رہا ہے. یہاں مراد فقط کھانا نہیں ہے, یہاں علم بھی مراد ہے. ہم میں سے بہت سو کا علم فقط واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے ہوتا ہے, اس پہ جو باتیں بہت سی آتی ہیں کبھی کبھار اچھی بھی آ جاتی ہیں. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے علم کا سورس ہے وہ اتھینٹک باتوں سے ہے, ان اتھینٹک باتوں سے ہے, فقط خیال پردازی سے ہے, تخیل سے ہے, فلسفے سے ہے, یعنی کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں ہم نے اپنی فکر کو پروان چڑھایا. اور اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں گے تو ہم نے سورہ لقمان کی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. بہت اہم پیغام ہے. فرمایا کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں. اللہ کہہ رہا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ, اور جتنے سمندر اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں ان میں 7 سمندر اور مل جائیں. مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ, اور وہ سمندر مل کر سیاہی بن جائیں
दरत कलम बनकर अल्लाह के कलमात लिखने लगे तो मा नफिदत कलिमातुल्लाह, तुम लिखते चले जाओगे, अल्लाह के कलमात खत्म होने वाले नहीं है। बेशक खुदा बहुत जबरदस्त हिकमत वाला है। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वो अजीज और हकीम आयत का इख्तिताम इस तरह से होता है। ये कलिमात क्या है, हमने अर्ज करने की कोशिश करेंगे इन सिलसिला मजालिस में कि जो है 3 रोज पर मुहित लेकिन 4 मजालिस होंगी, कि बहुत आसानी के साथ हम कहीं पर कोई फजाइल अहले बैत के बाप पे कोई बात सुनी तो फौरन गाली कहते हैं। देखिए मौला अली के कसरत से फजाइल पढ़ने वाला गाली नहीं होता, तो वरना रसूल अल्लाह को क्या कहेंगे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो वो बहुत मारूफ मिसरे हैं, लेकिन चले मैं भी तबरुकन दोहरा देता हूं कि मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, और काबा गवाह है दोष पैगंबर पे भी अली, और हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, कौसर अली की मिल्क, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, और बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। तो मौला कायनात के कसर से फजाइल पढ़ने वाला वो गाली नहीं होता। गुलूफ किसे कहते हैं इंशाअल्लाह मर्ज करने की कोशिश करेंगे, कि जो जात में, सिफात में, अफआल में खुदा के शरीक करार दे दे, किसी भी हस्ती को पैरेलल करार दे दे। एक लम्हे में बात अभी वाज़ेह थोड़ी सी करने की कोशिश करता हूं, जो खुदा के नऊज़ बिल्लाह अरज़ में करार दे पैरेलल, ये ऐन शिर्क है। और जो खुदा के तूल में करार दे अली और औलाद अली को, कि जो कुछ खुदा की रहमत, करम, रिस्क, नेमतें हासिल हो रही हैं, वो तूल में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन्हें वलीउन नेमात करार दिया है कायनात के लिए। न सिर्फ ये कि शिर्क नहीं है बल्कि ऐन तौहीद परवरदिगार है। इसलिए कि अगर कोई फकत खुदा को माने तो तौहीद पूरी नहीं होती। फकत खुदा को मान लेने से तौहीद पूरी नहीं होती जब तक खुदा जिस जिसको जैसा मनवा रहा है वैसा ना मानो। अगर खुदा को मान रहे और खुदा के मनवाए हुए को नहीं मान रहे तो ये तौहीद नहीं, इसी को इब्लीसियत कहते हैं। इब्लीस को खुदा के साथ प्रॉब्लम थोड़ी था, उसे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मसला था। तो खुदा को मानता था, खुदा के बनाए हुए को नहीं मान रहा था। ये इशारतन बातें आती चली जा रही हैं। हमने सूरह लुकमान की आयत पढ़ी कि अल्लाह ये कह रहा है कि अगर तुम सब मिलकर दरत कलम बन जाएं, 7 समंदर और मजीद मिल जाएं इन समंदरों में, तब भी हमारे कलमात खत्म होने वाले नहीं है। फिर सूरह बकरा में आयत नंबर 37 में मशहूर आयत है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, कि आदम अलैहिस्सलाम को इल्का किए गए कुछ कलिमात, कि उन कलिमात के जरिए से, यही कलिमात का लफ्ज है कि अल्लाह के कलिमात खत्म होने वाले नहीं है। सूरह लुकमान में, सूरह तौबा में, माज़ा सूरह बकरा में आयत नंबर 37, आदम को जब कलिमात इल्का किए गए फताब अलैहि, और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन कलिमात के जरिए से तौबा की तो इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, तो खुदा बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। तो यही वो कलिमात है कि जिनके जरिए से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई है। फिर सूरह बकरा ही की आयत नंबर 124, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, कि जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कुछ कलिमात के जरिए से, फअतम्महुन, उनका इम्तिहान भी कलिमात के जरिए से लिया गया था, तो वो मुकम्मल कामयाब हो गए। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कहा ए इब्राहीम, चूंकि आप उन कलिमात के जरिए से कामयाब हो गए हैं, लिहाजा हमने आपको इंसानों का इमाम बना दिया। ये सारी आयातें जो पढ़ रहा हूं, अब हदीस सुन लीजिएगा। बिहार और जिल्द नंबर 10, और बहुत मर्तबा हमारा खिताब जरूरी नहीं है कि फकत अपने नामानूस मजमे से हो, मैं तो फकत अपने मोमिनीन और शियों की बात कर रहा हूं, उनका अकीदा हम बचा लें तो बहुत बड़ी बात है इस वक्त। तो मैं उनके लिए हदीस सुना रहा हूं। 10वें इमाम मौला अबुल हसन अली इब्न मोहम्मद अन-नकी अल-हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फरमाया नहनु कलिमातुल्लाह, इमाम ने कहा वो कलिमात हम हैं।
حدیث سنا رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ شاعر کی شاعری یا خطیب کی خطابت نہیں سنا رہا، اپنی لفاظی نہیں کر رہا، حدیث امام ہے، نحن کلمات اللہ. میں نے عرض کر دیا اس وقت ہمارا خطاب غیروں سے نہیں اپنوں سے، پہلے اپنوں کا معاملہ تو کلیئر ہو جائے. نحن کلمات اللہ، ہم وہ کلمات خدا ہیں، التی لا تنفد ولا تدرک فضائلنا، ہم وہ کلمات ہیں جو کبھی ختم ہونے والے ہیں، نہ کبھی ہمارے فضائل کو تم درک کر سکتے ہو، ممکن نہیں. تو یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بہت آگے بڑھا چڑھا دیا نعوذ باللہ من ذالک، کہ آج کچھ زیادہ ہی بڑھا کر فضائل بیان کر دیے خطیب نے یا مولانا نے. نا، یہ وہ مقام ہے جن کے فضائل کے باب میں مبالغے کا لفظ ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. کوئی ربوبیت تک پہنچا دے تو وہ غلو ہے، وہ میں نے کہہ دیا، وہ آپ کے لیے واضح. ابدیت میں رہتے ہوئے جو کوئی خطیب شاعر ان کے مناقب میں کچھ کہہ لے وہ ناقص ہے. ہماری دیکھیں ریلیونٹ موضوع ہے یا نہیں، تاکہ ہمارے معاملات جوانوں کے بھی اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کے بھی بہتر ہو سکیں، اور ہم ثواب کے لیے بھی اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. مل کے باواز سے بلند مولا زین العابدین اسلام کے نام پر صلوات بھیج دیجیے گا، محمد اور آل محمد. ہماری ساری زندگی کی خطابتوں کے باوجود ہر تعریف ان کے آستانے پر پہنچ کر ناقص ہو جاتی ہے. اگرچہ کہ اہل بیت کا ذکر اب بھی بعض مسلمانوں کے دماغوں میں خراشیں پیدا کر دیتا ہے. وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم آل محمد کو مانتے ہیں تو آپ بھی فلاں فلاں کو ماننا شروع کر دیجئے، تاکہ جنہیں ہم مان رہے ہیں انہیں آپ مان لیں، اور جنہیں آپ مان رہے ہیں انہیں ہم مان لیں. یہ چوچو کا مربع اور مکسچر جو ہے نا، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا میرے بھائی. میں انشاءاللہ اسے آگے اگر ہو سکے گا تو عرض بھی کر دوں گا. سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. بہت واضح ہے یہ. اے رسول آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے. اتحاد کا مطلب ہے پیسفل کو ایگزسٹنس، پرامن بقائے باہمی کے ساتھ رہ لیں، ایک دوسرے کی شخصیات کو قبول کرنا. یہ ہر ایک کا اپنا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اسے خدا کو جواب دینا ہے، قرآن و احادیث کی روشنی میں اسے طے کرنا ہے. یہ اس پہ اصرار نہ کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے حکم دیا اے رسول آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. بہت واضح. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہیں تم عبادت کرتے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، نہیں کبھی کروں گا ان بتوں کی عبادت جن کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی نہیں کبھی ہم مانیں گے ان ہستیوں کو جنہیں آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں. نہ آج مان رہے نہ کبھی مانیں گے. یہاں پر ذاتی فرمائش کا پروگرام نہیں ہو رہا. ارے میرے بھائی، اگر کسی طریقے سے آپ نے زبردستی بنا کر شامل کر دیا ہے کہ چونکہ ام حبیبہ جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، زوجہ رسول حاکم شام کی بہن ہے، چونکہ ام حبیبہ ام المومنین ہے تو مومنین کی ماں، تو ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ ویسے ماموں ہوتا ہے. تو ایک لقب آپ نے ایجاد فرما لیا کہ خال المومنین، مومنین کے ماموں. اب یہ ماموں میں بلا تبصرہ ہے یہاں پر، لیکن تو یہ زبردستی کا جوڑ کر کہ جناب انہیں بھی قبول کیجئے گا. تو آپ اصول تو ملا کر دیکھیے، اگر خال المومنین کی وجہ سے حاکم شام کا احترام آپ لازم قرار دے رہے ہیں، تو جو رسول اللہ کی آپ کے مطابق سب سے افضل زوجہ ہیں، خلیفہ اول کی دختر، کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہا، صرف ایک علمی بات کر رہا ہوں، ان کے جو بھائی ہیں محمد ابن ابی بکر، وہ تو سب سے بڑے خال المومنین بننے چاہیے. کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟
ان خال المومنین کی عزت ہے تو کیا ان خال المومنین کی عزت نہیں ہے؟ اور عرض کر دوں گا آنے والی مجالس میں اگر موقع بن سکا اور عنوان بن سکا تو یہ بھی عرض کر دوں گا کہ ایک خال المومنین یعنی حاکم شام نے دوسرے خال المومنین یعنی محمد ابن ابی بکر کو قتل کیا ہے، اور خود محمد ابن ابی بکر کی خواہر خلیفہ اول کی دختر ابن ابی العدید معتزلی نے لکھا میرے پاس جلد نمبر صفحہ نمبر تک ایک ایک چیز نوٹڈ ہے، میں نے عرض کیا کہ اگر گنجائش بنے گی تو میں بعد میں کہہ دوں گا. وہ نفرین کرتی رہیں حاکم شام پر کہ میرے بھائی کو کیوں قتل کیا. ارے بھائی جملہ کہنے لگا ہوں آپ کے مطابق تو امہات المومنین کا فعل حجت ہوتا ہے، اگر ہم انہی کی تقلید کرتے ہوئے حاکم شام پر نفرین کرتے رہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو یہ مکسچر نہ بنائیے گا. میرے خیال میں آپ تک بات پہنچ مل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. پتہ چلا آپ جو حاکم شام کا ہم سے احترام کروانا چاہتے ہیں اس کی وجہ خال المومنین ہونا نہیں ہے، اس کی وجہ یزید کا باپ ہونا ہے. اس لیے کہ اگر یزید اور اس کے باپ کے لیے واضح ہو جائے کہ جناب انہیں تو ہم قبول کرنے پر تیار نہیں ہے تو فقط معاملہ ان تک رکتا نہیں ہے، وہ پوری لائن ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. یہی تو حسین ابن علی کا معجزہ ہے. ارے حسین کا معجزہ چھوڑ دو، یہ زیارت عاشورہ کا معجزہ ہے. کیا معجزہ ہے واقعا زیارت عاشورہ کہ جہاں امام نے پردہ کرنا تھا وہ نام نہیں لیے مولا نے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ جو آج پاکستان میں حالات ہوئے اگر وہ نام زیارت عاشورہ میں اوپن ہوتے تو شاید ہوتا تھا گلی گلی میں کسی مومن کا خون بہ رہا ہوتا جو امام کو پسند نہیں تھا. لہذا جن کے نام نہیں لینے تھے ان کے نام پردے میں رکھے مولا نے. جب مولا نے پردے میں رکھے تو میں کون ہوتا ہوں لینے والا؟ اور جن کا نام لینا تھا مولا نے نام لے بھی لیا. یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی زیارت عاشورہ مومن کی جان کی حفاظت بھی کر رہی ہے، منافق کے چہرے کو ایکسپوز بھی کر رہی ہے. اسی خاطر کلام حکم نور زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت فقط آپ نور نہیں ہے، آپ کا کلام بھی نور ہے. تو بہت واضح ہو انشاءاللہ بات. تو اب کیا حضور نے فرمایا خدا کے حکم سے کہ دیکھو تم عبادت نہیں کرتے اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ کبھی کروں گا مستقبل میں ان بتوں کی عبادت جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم کرو گے کبھی مستقبل میں اس خدا کی عبادت جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اب کیا کریں؟ آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کو قتل کریں؟ کہ نہیں، لکم دینکم ولی دین. یہ ہے پیسفل کو ایگزسٹنس کا مطلب. ایک دوسرے کے دین میں اور مذہب میں انضمام ہو جانا نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، آپ کو آپ کا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو. کاش اس پر جمع ہو جائے ساری انسانیت اس ایک قرآنی اصول پر. پیسفل کو ایگزسٹنس پورے ورلڈ سوسائٹی میں ہو جائے گا. لکم دینکم ولی دین. اب غور فرمائیے گا، ہم نے اسی لیے جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کے باب میں کوئی بات ہو تو بہت سے اپنے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں جینوئنلی کہ مولانا صاحب ان فضائل کو مانے نہ مانے. کیا خطیب غلو کر رہا ہے؟ کیا شاعر نے جو شعر پڑھا ہے وہ غلو آمیز شعر ہے یا حق بیان کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے شاعر اور خطیب حق بیان کر رہا ہو، ہمیں نہ سمجھ میں آ رہا ہو. تو کیا کیا جائے؟ زیارت جامع کبیرہ کو بہت پڑھا کر. یہ میں آپ سے آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے مؤدبانہ 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں. زیارت جامع کبیرہ اعلیٰ ترین متن ہے امام شناسی کے لیے. مہینے میں کم سے کم ایک بار پڑھے زیارت جامع کبیرہ کو. آیت اللہ بہجت کے لیے تو کہا جاتا ہے 70 سال کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ زیارت جامع کبیرہ نہ پڑھی ہو، انکلوڈنگ پھر ساتھ میں زیارت عاشورہ اور نماز جعفر طیار، وہ بھی روز پڑھا کرتے تھے. 70 سال معمولی بات نہیں ہے یہ. مجھ جیسا انسان تو اگر 7 دن تک مستقل یہ کام کرتا رہا تو شاید کمر ٹوٹ جائے. 70 سال. اچھا یہ وہ اعمال نہیں ہے کہ جو زبردستی کسی سے انجام دلوائے جائے، مستحب ہے. تو آپ اپنے اطمینان سے، اس لیے میں نے کہا مہینے میں ایک بار کا ٹارگٹ رکھیے.
मुस्तहब्बात में उसूल सरकार खत्मी मर्तबा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कि इन्ना लिल कुलूब इक़बालन व इदबारा। देखो कल्ब की, ये किताब अल काफी जिल्द नंबर 3 में हदीस मौजूद है कि कल्ब की दो कैफियतें होती हैं। कभी दिल आमादा होता है इबादत के लिए, व इदबारा, कभी दिल पुश करके बैठा होता है, यानी इबादत के लिए आमादा नहीं होता दिल। हम और आपके साथ भी ये कैफियत होती है। कभी दिल इतना आमादा इबादत के लिए कि एक नमाज पढ़ी, दिल चाह रहा चलो एक और भी पढ़ लूं, कुरान की तिलावत की करने भी थोड़ा सा और भी कर लूं, एक और सूरा पढ़ लूं, सूरह मुल्क पढ़ के हदिया कर लूं, सूरह यासीन पढ़ के हदिया कर लूं, फला दुआ पढ़ लूं। दिल बड़ा माइल होता है इबादत के लिए। वह इदबारा, कभी दिल माइल नहीं भी होता। ऐसा भी होता है कि वाजिब नमाज का वक्त आ चुका है और लगता है कि जैसे किसी ने पैरों में जंजीर बांध ली है, अब नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, वो वाजिब नमाज के लिए भी नहीं उठ रहे कि भाई अव्वल वक्त में पढ़ लो। तो जब ये दो अलग कैफियतें हो, फायदा अकबलत फतनफल, हुजूर ने फरमाया कि जब तुम्हारा दिल आमादा हो तो ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब्बात नफल अंजाम दो। व इदा अदबरत, और अगर दिल आमादा ना हो फअलैकुम बिल फरीज़ा, तो फिर जब दिल आमादा ना हो तो फकत वाजिबात पर इक्तिफा करो। अब वाजिबात को तो छोड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। यहां से हमारे सर पर अमामा है, मैं आपके सामने जो गुफ्तगू कर रहा हूं वो जाहिर है वाजिबात तो किसी बात पर छोड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी, फर्ज तो अंजाम देना है। हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि अगर कोई मोमिन ये कहे कि मौलाना साहब हम तो जब भी मुस्तहब कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा दिल थक जाता है, तो ये हो सकता है खस्तगी काज़िब हो। इसमें उलमा ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप जैसे एक मुस्तहब काम शुरू कीजिए, अगर दिल इतना आमादा नहीं हो रहा तो फौरन ना रोकिए उसे जारी रखिए उस मुस्तहब काम को। हो सकता है कि कुछ लम्हों बाद, कुछ वक्त बाद ये जो दिल की खस्तगी है ये ताजगी में तब्दील हो जाए। कई मरतबा ऐसा होता है, वो ताजगी में तब्दील हो गए और वो जज्बा, और फिर हम उस मुस्तहब काम में हमें बड़ा इंजॉय करने लगे हम। इसका मतलब है कि वो जो पहले खस्तगी हो रही थी वो खस्तगी काज़िब थी, वो शैतान बहका रहा था। लिहाजा फौरन ना रोकिए मुस्तहब काम। हाँ, अगर आप मुस्तहब काम जारी रखे हुए हैं और उसके बाद भी दिल इतना आमादा नहीं हो रहा, खस्तगी महसूस हो रही है, इसका मतलब यह है कि अब शैतान का गलबा हो चुका है। तो फिर उस मुस्तहब को कम से कम फिलहाल छोड़ दीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि परवरदिगार मैं इस काबिल हो सकूं, दिल में इतनी नूरानियत आ सके कि मैं तेरी बारगाह में आने के लायक बन सकूं। आज तक हमारी आवाज आ रही है इंशाल्लाह? मिलकर सलवात बेते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो उन्हीं मुस्तहब्बात में से एक है ज़ियारत जामे कबीरा, बड़ी अहम ज़ियारत जिसमें फजाइल अहले बैत का वो आली तरीन बयान है कि जिससे सारे मामलात हल हो जाएंगे कि गाली कौन मुकस्सर कौन, ये सारी मबाइस खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह अगर हम कलाम इमाम पे गौर कर लें। ये भी याद रखिएगा, ज़ियारत जामे कबीरा वो अहले बैत के फजाइल की इंतहा एंड नहीं है। वो अभी तो सूरह लुकमान की आयत पढ़ी और मौला की हदीस पढ़ी कि अगर सारे दरत कलम बन जाएं और समंदर भी सारे स्याही बन जाए तब भी कलमात खुदा यानी अहले बैत अतार के फजाइल खत्म होने वाले नहीं है। ज़ियारत जामे कबीरा हमारी फिक्र की इंतहा का नाम है, अहले बैत के फजाइल की इंतहा का नाम नहीं है। जितना हमारी फिक्र समझ सकती थी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिया। ज़ियारत जामे कबीरा मौला के नाम से मंसूब है। मूसा बिन अब्दुल्लाह नखी ने अर्ज की इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से, क्या फर्जंद रसूल मुझे आप एक ऐसी ज़ियारत तालीम फरमा दीजिए कि मैं आप हजरात अलैहिस्सलाम में से किसी की भी ज़ियारत करना चाहूं तो हर मकाम से उस ज़ियारत को पढ़ सकूं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम खुद हरम पहुंच सको और इंशाअल्लाह करबला मोहल्ला नजफ अशरफ मशहद मुकद्दस ज़ियारत खुतबात आलियात मक्का मदीना रास्ते खुल सके इंशाअल्लाह, वहां पहुंच सके और वहां पहुंचकर ज़ियारत पढ़ सके इंशाअल्लाह, अल्लाह की इबादत कर सके। ज़ियारत इमाम की होती है, इबादत अल्लाह की होती है और इमाम की ज़ियारत ही दर हकीकत अल्लाह की इबादत है। ये दो अलग बातें नहीं है। अब बाज मर्तबा लोग ये कहते हैं कि अभी मौला कायनात के फजाइल तो पढ़ेगा लेकिन कुछ मारिफत खुदा के बारे में भी बात कीजिए। ये जो अली के फजाइल पढ़ेगा यही मारिफत खुदा का जीना है।
اگر کوئی سمجھ سکے تو امام نے فرمایا کہ اگر تم حرم پہنچ سکو تو وہاں پر غسل کرنے کے بعد جاؤ حرم میں اور شہادتین پہلے پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ. اور آپ جب اپنے گھر سے زیارت کو پڑھیں گے تو وہیں سے ظاہر ہے کہ اس وقت غسل زیارت تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ باوضو ہو جائیے، اور اگر وضو نہ بھی کر سکیں تو ویسے ہی زیارت کو پڑھ سکتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں معبود سوائے اللہ کے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اور پھر امام نے کہا جب حرم میں داخل ہو جاؤ اور قبر مبارک پر تمہاری نظر پڑ جائے یعنی زری پر، تو 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر. پھر آہستہ آہستہ قدم اور آگے بڑھاؤ، سکون و وقار کے ساتھ آگے چلو، اور پھر مزید ٹھہر کر 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر. اور پھر امام نے کہا قبر مبارک کے نزدیک پہنچ جاؤ تو 40 مرتبہ پھر سے کہو اللہ اکبر، یعنی یہ 100 تکبیریں مکمل ہو جائیں، 30 اور پھر 40. لہذا اگر آپ اپنے گھر سے زیارت کو پڑھ رہے ہیں تو ایک تسبیح نکالیے تکبیر کی، اللہ اکبر کی. وجہ کیا ہے اس کی؟ علامہ مجلسی نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے یہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا اس غرض سے ہو کہ اب جو زیارت آنے والی ہے ان میں فضائل اہل بیت کا اتنا عالی ترین بیان ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ غلو ہو رہا ہے. لہذا پہلے 100 مرتبہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو کہ خدا تو واحد وہی ہے، تمہارے ذہن سے ہر قسم کا غلو کا تصور نکل جائے، کیونکہ اب جو زیارت آنے والی ہے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جناب اس پر تو غلو ہو رہا ہے. نہ غلو کہاں ہو رہا ہے، ابھی تو تم نے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے. اور پھر 100 مرتبہ تکبیر کہنے کے بعد ان کی زیارت شروع کرو، اور وہ زیارت شروع ہوتی ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آپ پر سلام ہو اے خاندان نبوت، آپ پر سلام. وموضع الرسالہ، اے پیغام الہی کے آنے جانے کی جگہ آپ پر سلام. ومختلف الملائکہ، ملائکہ کے رفت و آمد کے مقام آپ پر سلام. سبحان اللہ. یا مختلف الملائکہ، زیارت میں معمولاً مختلف الملائکہ کا لفظ آتا ہے، یہاں اختلاف کا جو لفظ ہے مختلف، یہ ڈیفرنس کے معنی میں نہیں ہے، یہ آلٹرنیشن کے معنی میں. غور فرمائیے گا، ایک مرتبہ عربی زبان میں ہوتا ہے اختلاف کا لفظ ڈیفرنس کے معنی میں، کبھی ہوتا ہے آلٹرنیشن کے معنی میں. مثلا قرآن سے مثال دیتا ہوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے. فرمایا کہ اللہ عز و جل نے کہ یقیناً زمین و آسمان کی خلقت میں اور اختلاف لیل و نہار میں، یعنی دن اور رات کے آنے جانے میں، آنے جانے کو بھی رفت و آمد کو بھی کہتے ہیں اختلاف عربی زبان میں. مختلف الملائکہ، سبحان اللہ، کاش یہ بات پہنچ سکے. ایک مرتبہ اگر کوئی آئے اور جائے اسے مختلف نہیں کہتے عربی میں. اختلاف لیل و نہار اللہ نے قرآن میں کہا یعنی روز کا معاملہ ہے کہ رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، پھر دن جا رہا ہے رات آ رہی. سلام اس گھر پر کے مختلف الملائکہ، جہاں روز ملائکہ اترتے ہیں، روز آتے ہیں، روز جاتے ہیں. یہ در اہل بیت اطہار المسلم. ومہبط الوحی، وحی کے اترنے کی جگہ پر سلام ہو. ومعدن الرحمہ، رحمتوں کے مرکز پر سلام ہو. وخزان العلم، علوم الہیہ کے خزینہ داروں پر سلام ہو. ایک ایک لفظ زیارت سے پڑھ رہا ہوں، روایت سے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی خیال نہ آنے پائے کہ یہ کہیں غلو ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. علوم الہی کا خزانہ جن کے پاس ہے ان پر سلام ہو. شیخ صدوق نے کتاب التوحید لکھی ہے. شیخ صدوق کون مومن ہوگا اور کون اہل علم ایسا بالخصوص جو شیخ صدوق کے نام سے واقف نہ ہو. شعراء آفاق کتاب کتاب التوحید، اس میں امیر بیان مولا کائنات کا عظیم الشان خطبہ لکھا ہے. اس میں مولا کہتے ہیں انا علم اللہ، میں قربان ہو جاؤں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان دو الفاظ پر. انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں. غور کیجئے گا، مولا یہ نہیں کہہ رہے انا عالم بعلم اللہ، میں اللہ کے علم کا عالم ہوں، نا
انا علم اللہ, میں خود علم اللہ ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی قرآن علم خدا ہے یا نہیں ہے نا؟ قرآن علم خدا. تو بس قرآن جب صامت ہے, علی ناطق ہے. علم خدا کا اظہار ہے. مولا کہہ رہے مجھ سے انا علم اللہ عالم بعلم اللہ, نہیں میں علم خدا کا عالم ہوں, نہیں انا علم اللہ. انشاءاللہ آپ نعرہ حیدری وغیرہ سے اپنی محفل کو معطر و منور کر رہے ہوں گے, کیونکہ مجھ تک آپ کی آواز نہیں آ رہی, لیکن انشاءاللہ آپ وہ عبادت انجام دے رہے ہوں گے. بہرحال یہ چونکہ ڈسٹنس کے ساتھ مجلس ہو رہی ہے, تو اس کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہم ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل دل جڑے میں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور کبھی اس کا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہوتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ وہ آواز کبھی آپ کی پردہ غیبت میں چلی جاتی ہے, اور پردہ غیبت کے بعد اس کا ظہور بھی ہو جاتا ہے پھر. ماشاءاللہ. اللہم صل مولانا نے کہا انا علم اللہ, میں علم اللہ ہوں. انا قلب اللہ الواعی, بہت خوبصورت ہے. کہ میں اللہ کا وہ قلب ہوں. میں کیا کروں, ترجمہ یہی ہے, انا قلب اللہ الواعی, میں اللہ کا وہ قلب ہوں کہ جو کبھی سوتا نہیں ہے. ہمیشہ ہوش میں رہتا ہے, کبھی بے ہوش نہیں ہوتا. اگر تم نیند میں بھی دیکھو تو ہم ہوش میں ہوتے ہیں. ہائے 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 ہائے. ارے نیند میں, علی نیند میں تھے لیکن ایسے ہوش میں تھے کہ مرضی پروردگار کا سودا کر لیا. حضور نے فرمایا تھا کہ جیسے تم آگے دیکھتے ہو اس سے بہتر میں پیچھے دیکھتا ہوں. اللہ کی صفت ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, آیت الکرسی. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. چونکہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ اسے نیند نہیں آتی, لہذا اللہ نے ایک خاص رات شب ہجرت اتنی معروف رکھی کہ علی کا سونا اور نیند مشہور ہو جائے, تاکہ کسی کو خدائی کا شبہ نہ ہونے پائے, کیونکہ وہ فوراً آیت الکرسی میں دیکھ لے گا کہ خدا تو وہ جسے نیند نہیں آتی. تو جب خدا کو نیند نہیں آتی ہے تو علی کا ایک رات کا سونا کم سے کم اتنا مشہور ہو تاریخ کی کتابوں میں کہ اسے پڑھ کر یہ اندازہ ہو جائے, فیصلہ کر لے انسان کے نا یہ اب تے خدا ہے, لیکن حالت نیند میں دل جاگ رہا ہے. انا قلب اللہ الواعی, میں وہ قلب اللہ کا کہ جو کبھی بے ہوش نہیں ہوتا. اسی لیے اس نیند کی شان یہ ہے کہ ہر فہم سے بالا ہے, یہ حق کا ولی ہے, اور سونا تو محمد ہے جو آگے تو ولی ہے. اب میں کیا عرض کروں بھائی, استاد قمر جلالوی نے کہا تھا کہ چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان, لوگ یہ سمجھے کہ بندے کو خدا کہتے ہیں. ابھی تو چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان, ابھی تو اوصاف علی کا بیان کہاں کسی زبان میں طاقت ہے, لوگ یہ سمجھے کہ بندے کو خدا کہتے ہیں. یہ خدا کی نہیں, یہ بندے کی صفت ہے. خدا کی صفت ہے اسے کبھی نیند نہیں آتی. مولا کی صفت ہے کہ میرا دل کبھی بے ہوشی کے عالم میں نہیں جاتا. انا الہادی وانا المہتدی, یہ شیخ صدوق. اچھا میں شیخ صدوق سے دس بستہ گزارش کروں کہ آپ کتاب التوحید لکھ رہے ہیں, آپ کی کیا بات ہے, خطیب سے کیا پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ. چاہے کہ جنہیں ماؤں نے اپنے شیر میں یا علی اور یا حسین پلایا ہو, اس کا اثر تو اسی طریقے سے. بھئی شیخ صدوق آپ کتاب التوحید لکھ رہے ہیں, اس میں اللہ اللہ کیجئے, اس میں علی علی کہاں کر رہے ہیں آپ؟ شیخ صدوق جیسا جید عالم بھی سمجھتا ہے کہ توحید اس کی ناقص ہے جس کی زندگی میں علی ابن ابی طالب نہیں ہے.
تو لوگ یہ سمجھے کہ بندے کو خدا کہتے ہیں. ہم نے کہا بندے کو خدا کہا, ہم نے تو کلام امام پڑھا ہے. انا الہادی و انا المہتدی, امام نے فرمایا اسی خطبے میں. میرے مولا علی نے, شیخ صدوق نے کتاب توحید میں لکھا ہے, کسی غریب کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا کہ جو کہیں ملنے کی, آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں گے آپ کو کتاب مل جائے گی. کہ میں ہی بندوں کی ہدایت کرنے والا ہوں اور میں ہی اللہ سے ہدایات لینے والا ہوں. وَأَنَا أَبُو الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, مولانا کا میں ہی یتیموں اور مسکینوں کا باپ ہوں. کوفہ کے یتیم بلکہ فخر کیا کرتے تھے, جن کے باپ زندہ ہیں ان پر فخر کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارا باپ دنیا سے گزر گیا ہے لیکن ہمارا پالنے والا علی ابن ابی طالب ہے. انا ابو الیتامى والمساکین وانا ملجأ کل ضعیف, میں ہر ضعیف کی پناہ گاہ ہوں. ومأمن کل خائف, ہر خوف رکھنے والے کو امن دینے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں. وانا قائد المؤمنین الی الجنہ, مومنین کو جنت تک لے جانے والا میں ہوں. بھئی ایسے امام ہو تو پھر بات ہے کہ جو جنت تک پہنچانے کی گارنٹی لے. نے خود اپنا نہ بتاؤ. نہ قائد المؤمنین الی الجنہ, میں مومنین کی قیادت کرنے والا ہوں جنت تک. وانا حبل اللہ المتین, سبحان اللہ. علی کہہ رہے میں علی اللہ کی مضبوط رسی ہوں. ارے یہ آیت تو بہت پڑھی جاتی ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو, تفرقے میں نہ پڑو. بالکل ہمارا تو اس آیت پر ایمان ہے, کامل ایمان ہے. یہ آیت اسی طریقے سے ٹرو اسپرٹ میں تمام عالم اسلام میں نافذ ہونی چاہیے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو, تفرقے میں نہ پڑو. فیصلہ تو کرو کہ اللہ کی رسی ہے کیا, اللہ کی رسی ہے کیا. انا حبل اللہ المتین. اور میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ میں فقط اپنوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تفرقہ, پیسفل کو ایگزسٹنس اپنے مقام پر ہے, لیکن علی نے کہا میں مضبوط رسی ہوں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تفرقہ وہ نہیں کر رہا کہ جو علی کا ذکر کر رہا ہے, تفرقہ وہ کر رہا ہے جو علی کی ولایت سے انکار کر رہا ہے. یعنی اگر غاصبین فدق کو کوئی ایکسپوز کر رہا ہے وہ تفرقہ نہیں کر رہا قرآن کے مطابق, وہ تو بتلا رہا ہے کہ تاریخ میں تفرقہ ہوا کس کی وجہ سے. جنہوں نے میرے مولا علی کو حق نہیں دیا ان کی وجہ سے تفرقہ ہوا ہے, جنہوں نے بطول کو دربار میں بلایا ان کی وجہ سے تفرقہ ہوا ہے. وَأَنَا عُرْوَةُ اللَّهِ الْوُثْقَى وَكَلِمَةُ التَّقْوَى, سبحان اللہ, میں کلمہ تقوی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پناہ گاہ بنائی ہے وہ میں ہوں. انا عین اللہ, اور میں عین اللہ ہوں. وَلِسَانُهُ الصَّادِقُ, اور میں اللہ کی سچی زبان ہوں. وَيَدُهُ, اور میں اللہ کا ہاتھ ہوں. وَأَنَا جَنْبُ اللَّهِ, اور میں اللہ کا پہلو ہوں. جی اب دیکھ لیجئے, یہ ہے شیخ صدوق نے لکھا ہے کتاب التوحید میں. مولانا نے کہا میں جنب اللہ, میں اللہ کا وہ پہلو ہوں کہ جس کے لیے قیامت میں, ظاہر ہے کہ خدا جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے, آپ سب بہتر جانتے ہیں. نہ خدا کی ویسے آنکھ ہے, نہ ہاتھ ہے, نہ اس کا کوئی چہرہ ہے, تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں وجہ اللہ؟ اس لیے کہ جب خدا کا چہرہ نہیں ہے تو چہرے سے آثار سمجھ میں آتے نا کہ آپ کسی سے راضی ہیں یا راضی نہیں. ہائے ہائے, آپ کے چہرے سے سمجھ میں آئے گا نا کہ آپ مجھے کتنا ریسیو کر رہے ہیں, کتنا وصول کر رہے ہیں. خطیب چہروں کو پڑھ رہا ہوتا ہے نا, تو چہرے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی شخص کا تاثر کیا ہے, وہ دل میں کیا سوچ رہا ہے ہمارے بارے میں. اب خدا کا تو چہرہ ہے نہیں, لہذا علی کو وجہ اللہ کہا گیا کہ علی کو دیکھو, اگر علی راضی ہے تم سے سمجھو خدا راضی ہے تم سے. اگر علی راضی نہیں ہے تو پھر کتنے ٹائٹل لگاتے رہو, خدا راضی نہیں ہے تم سے. مولا نے کہا کہ میں
وہ جنب اللہ ہوں کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ قیامت میں کچھ لوگ حسرت کریں گے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کاش میں نے خدا کے پہلو کے حق میں کوتاہی نہ کی ہوتی. یہ قرآن کی آیت ہے. جنب اللہ، اللہ کے پہلو کا ذکر قرآن میں ہے، فقط حدیث میں نہیں ہے. وَعَلَى يَدُ اللَّهِ الْمَبْسُوطَةِ عَلَى عِبَادِهِ بِالرَّحْمَةِ، اور مولا نے کہا میں اللہ کا وہ کھلا ہوا ہاتھ ہوں کہ جو اللہ اپنی رحمت اور مغفرت کو اپنے بندوں پر نچھاور کرتا ہے. وَأَنَا بَابُ حِتَّةِ، میں باب حتہ ہوں جس سے تمہاری بخشش ہوگی. سب کچھ احادیث سے پڑھ رہا ہوں، سب کچھ. اور میں نے اس کی کسی غریب کتاب کو بھی نہیں لے کر آیا کہ پتہ نہیں کتاب کا مولانا نے نام تو لے لیا تھا لیکن کتاب تو اویلیبل ہی نہیں ہے. شیخ صدوق کی کتاب التوحید تو ایسی کتاب ہے کہ جس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، احادیث مکمل نہیں ہوتی. وَمُنْتَهَى الْحِلْمِ، مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے کلام اہل بیت کو پڑھا کم ہے. منتہا الحلم، زیارت جامع کبیرہ بس میں آہستہ آہستہ آج کے تک موضوع کو ایک جگہ روک رہا ہوں اور کل سے انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کریں گے. اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو. السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن الوحی ومحبت الرحمہ وخزان العلم ومنتہا الحلم، بردباری کی انتہاؤں پر سلام، واصول الکرم، بزرگواری کی بنیادوں پر سلام، وقادت الامم، اقوام کے پیشواؤں پر سلام، واولیاء النعم، نعمتوں کے بانٹنے والوں پر سلام. صادق آل محمد کھانا کھا رہے تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کے شاگرد جانتے ہیں آپ مشہور امام ابو حنیفہ، وہ وہاں موجود تھے. وہ صادق آل محمد کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے. تو امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین اللہم ھذا منک ومن رسولک. ہم کہتے ہیں نا شکرن للہ، کھانے کے بعد کہتے ہیں شکرن للہ، لیکن امام نے فقط شکرن للہ نہیں کہا. امام صادق علیہ السلام نے کہا اللہم ھذا منک ومن رسولک الحمدللہ رب العالمین، حمد پروردگار تیرے لیے ہے، یہ کھانا تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا. ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں اجعلت مع اللہ شریکا، کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا رسول اللہ کو. امام نے کہا ویلک، وائے ہو، یہ شرک نہیں ہے. ان اللہ یقول فی کتابہ، اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے وما نقموا، تم نقمتوں میں تھے، بھوک میں رہتے تو تم الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 ہے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے تمہیں غنی بنایا. اگر فقط اللہ اپنا ذکر کرتا کہ میں نے غنی بنایا، جو یقیناً وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس نے اپنے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کیا کہ دیکھو اللہ نے اور اس کے رسول نے تمہیں اپنے فضل سے غنی بنایا. لہذا امام نے کہا کہ جب میرے سامنے کھانا آتا ہے تو میں کہتا ہوں اللہم ھذا منک ومن رسولک، پروردگار یہ کھانا تیری طرف سے بھی تھا اور تیرے رسول کی طرف سے بھی تھا. ابھی آن لائن پتہ نہیں بہت سے لوگ سن رہے ہوتے تو میں بات کر رہا ہوں جو اب تک چپ تھے مولا علی کے فضائل پر. یہ میں علی کی فضیلت نہیں، یہ میں نبی کی فضیلت پڑھ رہا ہوں. جی تو نعمتوں کے بانٹنے والوں پر سلام. میکائیل رزق تقسیم کر لیں، کیونکہ رزق بانٹنے کا فرشتہ ہو تو سب واہ واہ کریں. اور میکائیل جن کے در کا خادم ہے، جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نفس رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آل علی علیہ السلام، ان کے لئے ہم کہیں کہ اولیاء النعم، زیارت کا جملہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا ہے کہ نعمتوں کے بانٹنے والوں پر سلام ہو. وعناصل الابرار، نیکیوں کے سرمایے پر سلام ہو. ودعائم الاخیار، منتخب شدہ بندوں پر سطح کے ستونوں پر سلام ہو. وساست العباد، آگے بندگان خدا کے لیے تدبیر کرنے والوں پر سلام. یہ ساسا اسی سیاست سے، ایک سیاست منفی سیاست ہے جو اصل سیاست الہیہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حق ہے کہ بندگان خدا کے لیے اللہ کی سیاست کرنے والوں یعنی تدبیر کرنے والوں پر سلام ہو. وارکان البلاد، آبادیوں کے سرداروں پر سلام. وابواب الایمان، ایمان کے دروازوں پر سلام. وامناء الرحمن، رحمان کے امانت داروں پر سلام. وسلالۃ النبیین،
नबियों के नस्लों के खुलासे पर सलाम, वसफ़तल मुरसलीन, रसूलों में भी जो मुंतखब शुदा है उन पर सलाम, व इतरत खियरत रब्बिल आलमीन, और रब्बुल आलमीन के पसंदीदा तरीन बंदों पर और उनकी औलादों पर सलाम, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहां पर आकर ज़ियारत का पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। एक सलाम के जरिए से 20 सिफात का जिक्र किया गया अहले बैत अतहार की, कि खुदा की रहमत और उसकी बरकत और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम आप पर। आपसे गुजारिश है कि मिलकर एक मुहम्मदी और हैदरी और हुसैनी सलवात देते मोहम्मद और आले मोहम्मद। खुदा आपको बहुत ज्यादा खैर इनायत फरमाए। राय दूर से भी आप जिस अंदाज से समात फरमाते हैं उसमें थकन महसूस नहीं होती और दूरी महसूस नहीं होती, बोझ महसूस नहीं होता, कुर्ब भी महसूस होता है। और बाबुल हवाइज कैलगरी इमाम बारगाह का ममनून हो कि उन्होंने इस खातिन को ये मौका अता किया कि हम इमाम चाहरुम की मजालिस शहादत से खिताब कर रहे हैं, आपकी खिदमत में वहां पर हैं। हसन नवाब भाई का बड़ा शुक्रिया। और जिस अंदाज से वो इसरार करते हैं उसमें फिर वो मना करने की गुंजाइश रहती नहीं है। खास मौला ने इन्हें भी ये सलाहियत अता की हुई है और इन्हें भी ये कमाल अता किया हुआ है कि जब एक मरतबा ये फोन कर लें तो फिर मना करने की गुंजाइश बहुत कम छोड़ते हैं। तो आप यकीन जानिएगा कि मैं अपने वक्त के मुताबिक बिल्कुल मिडनाइट मजलिस पढ़ रहा था। एक सिलसिला मजालिस से जो जारी है, इस मजलिस के फौरन बाद एक और मजलिस पढ़नी है, शाम में एक और मजलिस पढ़नी है, लेकिन दरमियान में इन्होंने अपने लिए कहीं ना कहीं से वक्त निकाल लिया और निकलवा लिया मुझसे। तो ये इनकी मोहब्बत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम मोमिनीन को शाद व आबाद रखे। हमें गुलू व तकसीर से बचते हुए सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। वरना मौलाए कायनात के लिए तो वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा, काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा। और इस बाब में जो मौजू है हमारा, मैं चौथे इमाम की सीरत और सुन्नत के बारे में भी अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। आज तो ये तमहीदी मजलिस थी, अभी 3 मजालिस जो और बाकी हैं इंशाअल्लाह उसमें बात आती रहेगी। चौथे इमाम के हवाले से भी फजाइल पर बात आएगी इंशाअल्लाह, कि वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा, काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा। और मिल जाएंगी ईरानो मिस्र रोम की राहें, भाई दीवार में काबे की मगर दर ना मिलेगा। मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम। ते बहुत से जो छुपकर रो रहे थे, मुझसे ना बुलवाइएगा कि कहां कहां, वो आप जानते हैं। मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम, सोने को मगर बिस्तर सरवर ना मिलेगा। आए आए। और मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले कुछ अब भी, मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले कुछ अब भी, कदमों को मगर दोष पैगंबर न मिलेगा। ये अली आपसे गुजारिश है कि मंजिल मसाइब से पहले मौला अली की खिदमत में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को हदिया करते हुए एक नारा हैदरी कह दें और मैं फिर जा रहा हूं इंशाअल्लाह मंजिल मसाइब पर। या अली। और आप सबको शाद आबाद रखें, खुदा रहमत करे मरहूम जाफर आगा मुजतहिदी पर। कहते थे कि मैं जिस मकाम पर भी पहुंचा हूं वो हुसैन पर गिरिए के तवस्सुल से पहुंचा। बाकी सब इरफान है, काजिब है, इरफानियात की बातें इधर उधर की। जो कुछ है वाजिबात पर अमल कीजिए, हराम से अपने आप को महफूज रखिए, हुसैन पर गिरिया कीजिए, यही इरफान कामिल है जी। किसी का दिल ना दुखाइए, हुकूकुल लाह के साथ हुकूकुल इबाद में कोताही ना कीजिए। बिलखुसूस हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के हक के लिए, औलाद वालदैन के हक के लिए, वालदैन औलाद के हक के लिए, भाई बहन जो है ब्लड रिलेशंस, कम से कम इन हुकूकुल्लाह के और हुकूकुल इबाद के हवाले से मुहतात रहिए। और ये सादा सी उलमा कराम कुछ नुस्खे देते हैं। नमाज को कोशिश कीजिए फकत पढ़े नहीं, अव्वल वक्त में पढ़े, इसलिए जब आप नमाज पढ़ते हैं तो ये हुसैन की जीत का ऐलान है। चौथे इमाम से किसी ने कहा था कि आपके बाबा फातिह हुए या नहीं हुए? इमाम ने कहा कि नमाज पढ़कर आओ। जब नमाज पढ़कर आया, कहता वो आपसे मैंने सवाल किया था आपके बाबा फातिह हुए या नहीं? इमाम ने कहा मैंने जवाब तो दे दिया।
अरे आपने कहा जवाब दिया, कहा ये जो नमाज पढ़ कर आया ये क्या है? अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतज़ ज़कात, मैं गवाही देता हूं आपने नमाज को कायम किया है हुसैन। नमाज का कयाम हुसैन इब्न अली से। तो इन वाजिबात के हवाले से इंशाअल्लाह मोहतात है मोमिनीन। मैं तो फकत एक रिमाइंडर करवाता रहता हूं अपने नफ्स और अपनी इस्लाह के लिए भी। और फिर असल इरफान कामिल उसकी मेराज यह है कि जितना हो सके अपनी आंखों को तर रखिए नाम इमाम हुसैन से। आज से जो 4 रोजा मजालिस है, मैं कोशिश ये करूंगा कि 4 रोजा मेरी जबान पर बार बार आ रहा है, 3 रोजा लेकिन 4 सिलसिला मजालिस। कोशिश मैं करूंगा कि मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के करबला से लेकर उनकी शहादत के मसाइब में तरतीब बार आपके सामने पढ़ता जाऊं। तो बीमार करबला की शहादत की मजलिस है ना। सबसे पहले मसाइब की मंजिल तो वही है मेरे बीमार इमाम के लिए कि जब शरीकतुल हुसैन आकर ये पूछें कि बेटा सज्जाद ये बतलाओ खैमों में जलकर मर जाए या बाहर निकल जाए। सलाम उस इमाम पर कि जिसकी मजलूमियत यह है कि उन्हें अपनी इमामत का पहला हुक्म ये देना पड़ रहा है कि फूफी अम्मा अगर सर पर चादर नहीं भी है तब भी ख़याम से बाहर निकल जाए। मेरा गैरतमंद इमाम सैयद सज्जाद। फिर हमीद इब्ने मुस्लिम का बयान है कि मैंने देखा कि एक बीबी बार बार जले हुए खैमों के करीब जाती है जैसे कोई कीमती शय रह गई हो उनकी खैमों में, और आग की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि वो पलट कर फिर आ जाती हैं। और मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी कीमती शय रह गई है कि ये अपनी जान खतरे में डालने को तैयार है लेकिन जले हुए खैमों में जा रही हैं। और मैंने देखा कि वो बीबी या अली कहकर खैमों में दाखिल हुई, और जब ख़याम से बाहर आई तो हाथों पर एक बीमार मौजूद था, और गोया हुसैन की तरफ रुक करके हुसैन का पामाल लाशा, भैया आपकी अमानत को मैं जले हुए खैमों से बचा कर ले आई हूं। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मुहाफिज इमामत है तो हाफिज सैयद सज्जाद है। और फिर मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के मसाइब की मंजिल वो है कि जब सज्जाद गुजर रहे हैं 11 मुहर्रमुल हराम शहीदों के लाशों से, और देखा कि बाप का लाशा बेगोरो कफन है। इन यजीदियों ने, इन मलूनों ने अपने लाशें दफना दिए थे। तो मौला सज्जाद कहते फूफी अम्मा इनमें कोई एक भी नहीं जो मेरे बाबा को मुसलमान समझने वाला हो। इन्होंने अपने लाशें दफना दी है, मेरे बाबा का लाशा। उस वक्त फिर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शेर सज्जाद को सहारा और तसल्ली दी। मकातिल में जुमले मौजूद हैं कि बेटा सज्जाद एक वक्त आएगा कि जब यहां पर मजार बनेगा, यहां पर ज़ायरीन आएंगे, यहां पर कुबूर आबाद होंगी। आप भी परदेश में रहते हैं, मैं भी परदेश में रहता हूं। हम अपने आसपास खबरें सुनते हैं, और खास तौर पर इस पेंडेमिक में कोविड-19 में बाज हमारे मोमिनीन भाई ऐसे जिनके मसन वालिदैन की माँ या बाप के इंतकाल की खबर मिली परदेश में। अब वो बंदे मोमिन तड़प रहा है कि मैं जा भी नहीं सकता। ये 2 दिन पहले की बात है, खुदा रहमत और मग़फ़िरत फरमाए। हमारे यहाँ पर एक मोमिन के वालिद का इंतकाल कराची में हो गया। अब वो मोमिन तड़प रहा है इसलिए कि पाबंदी भी है यहाँ पर कि हम भी उनके घर नहीं जा सकते ताज़ियत करने के लिए। फिर समझ में आया कि अगर कोई ताज़ियत करने वाला ना हो तो दिल पर क्या गुजरती है। ताज़ियत करने वाला तो ना हो लेकिन कोई तमाचे मारने वाला तो ना। सज्जाद से ताज़ियत ऐसे की गई कि गले में तोड़ पहनाया गया, हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, कमर में लंगर था। सज्जाद गुजर रहे, बाप का लाशा पे गोरो कफन है। परदेश में बाप की मौत को सुनना कितना सख्त है। सोचो उस बेटे के दिल पर क्या गुजर रही होगी जो बाप के लाशे पर मौजूद हो और बिना दफनाए कैदी बनकर करबला से कूदा जा रहा हो। थोड़े से मुझे मसाइब पढ़ने हैं, इंशाअल्लाह से आप मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि ये अय्याम ऐसे हैं कि जिसमें मैं समझता हूं कि मुहर्रमुल हराम अशरा मुहर्रम से कम अय्याम नहीं है, इनमें भी मसाइब की वही कैफियत होनी चाहिए। अब
सज्जाद का एक इम्तिहान 11 मुहर्रम को गुजरे और मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वापस पलटे करबला में, इसलिए कि इमाम का जनाजा सिवाय इमाम के कोई और दफना नहीं सकता, अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है, लिहाजा मोजिज़े के जरिए वापस पलटे। बस एक जुमला सुन लीजिएगा, बाकी यहीं से कल से शुरू करेंगे मसाइब दोबारा। तारीखों में लिखा हुआ है कि एक ताजरों का एक काफिला करबला से गुजर रहा था और ये 12 मुहर्रम की बात है। एक ईसाई खातून उस काफिले में थी अपनी कनीजों के साथ। उसने देखा कि एक मैदान दूर से नजर आ रहा है जिसके ऊपर कुछ परिंदे कसरत के साथ सफेद परिंदे हैं, एक अजीब सी तारीकी भी है वहां पर। दिल घबराया उसका, काफिला रोका उसने और अपनी कनीजों को साथ लिया और पहुंची मैदान करबला में। तो देखा अजब आलम है, हर तरफ गर्द आलूद मैदान और जहां देखो खून के निशानात हैं। कुछ सफेद परिंदे हैं जो एक लाश के ऊपर अपने परों के साथ साया किए हुए। अजीजों, एक एक लफ्ज जो मक्तल से भी पढ़ रहा हूं, जो फजाइल में पढ़ा वो भी हदीस से है, जो मक्तल से पढ़ा एक एक लफ्ज देख के पढ़ रहा हूं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं, जो ऐन तारीख में है जहां तक हमने देखा है। कुछ और आगे बढ़ी तो देखा कि यहां फकत खून के निशानात नहीं है, यहां तो लाशें ही लाशें बिखरे पड़े हुए। कोई बूढ़े की लाश है, कोई जवान की लाश है, कुछ बच्चों की लाश है। दिल में सोचती है कि इनकी मां ने जब अपने प्यारों को कटते हुए देखा होगा तो क्या गुजरी होगी। किसी लाश के सीने पर जख्म है, किसी के शाने कटे हुए, किसी का लाशा पामाल है और हर लाश पर तीरों और तलवारों के बेशुमार जख्म है। और वो लाश जिससे परिंदे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वो लाश तो किबला रुख है और सबसे ज्यादा जख्मों से चूर है। उस खातून ने कहा ये मजलूमों का सरदार मालूम होता है, इसकी लाश पर सर नहीं है। चूंकि वो ईसाई थी, उसने कहा ये अपने वक्त का सुलेमान है, सुलेमान नबी। उसकी कनीजों ने कहा ना ऐसा ना कहिए, सुलेमान तो नबी थे। ये कहती है कि मैं कैसे ना कहूं, सुलेमान की जिंदगी में परिंदे उनकी इताअत करते थे, लेकिन ये मरने वाला तो कोई ऐसा है कि मरने के बाद भी परिंदे इसकी लाश पर साया कर रहे हैं। कहती है परवरदिगारा तू गवाह रहना, मैं इस मजलूम पर ईमान लेकर आई। फिर दौड़ी नजदीक के कबीले में, बनी असद का कबीला। मर्द बाहर आए तो मर्द बाहर आने से घबरा रहे थे, औरतों ने गैरत दिलाई कि तुम ना गए तो हम जाएंगे नवाज़ रसूल को दफन करने के लिए। मुझे दफन के पूरे मसाइब नहीं पढ़ने, मुझे तो सैयद सज्जाद का जिक्र करना है। मेरा बीमार इमाम मजलूम। जब कबीले के मर्द पहुंचे तो सारी बेसर लाशें हैं, पता कैसे चले कौन सी लाश किसकी है, लेकिन किबला रूह लाश को देखकर समझ गया ये नवाज़ रसूल का लाशा है। अब लाशा उठाना चाहते हैं मक्तल में कि वो लाशा उठता नहीं था उनसे। क्यों नहीं उठता था? इसलिए कि एक वारिस ने आना था। कूफा की जानिब देखा तो एक गर्द नमूदार हो रही थी, कोई देर बाद देखा एक जवान बीमार आ रहा है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। ये मेरा मौला सैयद सज्जाद करीब पहुंचा। मौला आपकी शहादत की है मजालिस है, लेकिन आप खुद कितने मजलूम थे, आपने अपने बाबा को कैसे दफनाया मौला। एक एक लाश पर जाकर सलाम किया इस कैदी ने, और जब उस किबला रूह लाश पर पहुंचे तो बेसाख्ता मुंह से निकला, आए बाबा हुसैन, ये आपका बेटा सैयद साजिदीन है। आप देखते आपका सज्जाद कैसे कैदी बना हुआ है। बाबा आपकी शहादत पर बनी उमैया में चरागा है और ज़ैनब बेरिदा है, सकीना तमाचे खा रही है। बस फिर उस जवान ने एक निशान बनाया, चंद जुमले आखिरी। उसने एक निशान बनाया और कहा कि यहां 17 शहीदों को यहां दफन करो, कब्र बनाओ उनकी। फिर एक और निशान लगाया, कहा बाकी शोहदा को वहां दफन करो। फिर अपने बाबा के लाशे के पास आए, खुदा आपको लेकर जाए करबला। आज भी हुसैन के पाइंती सीधी जानिब गंजे शहीदा मौजूद है। फिर उसके बाद मेरा बीमार बाप आया अपने बाबा के पास, कहते जाते थे कि सब दूर हो जाओ, मैं इस लाशे को तन्हा दफन करूंगा। बनी असद वाले देखते रहे कि इमाम ने मट्टी हटाई तो नीचे से कब्र जाहिर हुई।
अल्लाह जाने कौन इस कब्र को बनाकर गया था। अजब नहीं, कायनात के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा और हुसैन के बाबा अली मुर्तज़ा अपने जिगर गोशे के लिए कब्र बनाकर गए हो। मौला ने कहा, या सैयद साजिदीन ने कहा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, ये कहकर हुसैन की लाश उठाई। जिस लाश का उठाने वाला कोई नहीं था। देखे करबला में हुसैन ने अकबर की लाश उठाई, कासिम की लाश उठाई, ओलो मोहम्मद के लाशें, लेकिन हुसैन का लाशा सज्जाद ने उठाया। ये जिम्मा सज्जाद ने निभाया। अपने बाबा के लाशे को उठाया, कब्र के करीब लेकर गए तो दो हाथ कब्र से जाहिर हुए। कब्र से दो हाथ जाहिर हुए। आवाज आई, ऐ मेरे लाल हुसैन, माँ की आगोश में आ जा। ऐ मेरे लाल हुसैन। मौला शेर सज्जाद कब्र पर अपना चेहरा रखकर बहुत देर तक रोते रहे। ये रिवायत में फिर कब्र को बहुत हसरत से देखकर कहते हैं, ऐ जमीन तू बड़ी खुशनसीब है कि तूने मेरे बाबा को अपनी आगोश में लिया। फिर अपनी अंगुश्त मुबारक से लिखा, ये हुसैन की कब्र है जिसे प्यासा ज़िबा किया गया। आधा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़तलहु अल-शाला। फिर बनी असद वाले कहते हैं, एक जवान का लाशा दरिया के किनारे पड़ा है, हमने उसे भी उठाने की कोशिश की, लेकिन ऐ मौला सज्जाद वो उठता नहीं है। मौला तोड़कर फुरात के किनारे पहुंचे, चचा के लाशे को गले से लगाया, फरमाते जाते थे, चचा पास काश तुम शाम गरीबा होते, तो देखते हमें कैसे लूटा गया। ऐ चचा खेमे चल रहे थे, बीवियों के सरों से चादरें छीन ली गई, कोई भूमि को तसल्ली देने वाला नहीं था। सज्जाद ने अब्बास की खैबर तैयार करवाई, बाबा को सुबुर्द लहद किया, अश्कों से लहद को तर किया। मौला अभी तो राह कुआ शाम में सकीना ने बहुत तमाचे खाने हैं, अभी तो सकीना को जंगल में गिराया जाएगा, अभी तो बीवी को ताजियाने मारे जाएंगे, गर्म पानी फेंका जाएगा। मख्तल में लिखा है, जालिमों ने मेरे बीमार इमाम के पैरों को ऊंट के नीचे बांध दिया था, मुझे माफ करना सैयदो, लेकिन ये मख्तल में जुमला है, मेरे इमाम के जख्मी और कैदी इमाम के पैरों को ऊंटों के नीचे बांध दिया गया था। उनके गले में रस्सी बांधकर ऊंट की गर्दन से बांध दी गई थी, हाथों में हथकड़ियां थी, गले में तौल था। आगे आगे तो है सज्जाद झुकाए गर्दन, आगे आगे तो है सज्जाद झुकाए गर्दन, पाँव बेड़ी में, गला तोक में, गर्दन में रसन, पिंडलियां सूजी है और तोक से झुलता है गला, खान तलवों में है, मक्तल से जो पैदल है चला, रोके फरमाती है किस गोशे में जाए ज़ैनब, हाथ खुल जाए तो मुंह अपना छुपाए, हाथ खुल जाए तो मुंह अपना छुपाए। या अबल हसन या अली अब्न हुसैन या ज़ैनल आबिदीन अय्युहा सज्जाद या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमना का बैना यदाई आजातना सब मिलके या वजीहत इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। एक और बार मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए या वजीहत इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। मातम सज्जाद, मातम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।
दूसरा माइक थोड़ा सा पातले पे रखना, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे। जब होगा सवाने ज़िब खुर्शीद क़यामत, जब होगा सवाने ज़िब खुर्शीद क़यामत, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए सैयदा के दार रहेंगे। एक बार जरा नाम अली लेके तो देखो, एक बार जरा नाम अली लेके तो देखो, मुश्किल में मददगार वो हर बार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार बेजाने खुदा से कहा मिंटे असद ने, बेजाने खुदा से कहा मिंटे असद ने, काबे में तो अब है डर करार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे। ज़ैनब का खुले सर बार दर बार में जाना, ज़ैनब का खुले सर बार दर बार में जाना, साजाद इसी दर्द से बीमार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे। वो मश्क कचद ना हो सकी ना काबिल लगना, वो मश्क ना हो सकी ना काबिल लगना, आबास के सीने पे सदाबार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या माइक नीचे रख। शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार
عابد بیمار شام کا بازار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی توق گرابا شام کا بازار عابد بیمار شام کا بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور بھولے گا نہ وہ بے مقنا بے چادر بلوے میں پھوپھی مادر اور مجمع کفار عابد بیمار شام کا بازار شام کا دربار میں سرگریاں آتے ہیں حرم گریاں دربار میں اٹھنے لگا ایک طوفان محشر کا سا ہے سامان جنبش میں ہے دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بو پائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر بو پائی اس تشت میں ہے جو سر وہ تو ہے سر سرور کیسے کروں دیدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا کچھ شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو کچھ شمر سر بابا کا دلوا دو یا اس کو یہ سمجھا دو مارے نہ ستمگار عابد بیمار شام کا بازار شام کا بازار کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر کہنے لگی آ جاؤ یہ ہاتھوں پر سب دیکھ لیں یہ منظر الفت کا ہو اظہار عابد بیمار شام کا شام کا بازار دختر کی صدا سن کر اس تشت طلا سے سر دختر کی صدا گودی میں گیا اٹھ کر نادان نے لپٹا کر سر پر رکھے رخسار عابد بیمار شام کا بازار Hussein, Ya Hussein, Ya
شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل 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 شام کہاں غیرت شبیر کہاں آئے سجاد کو لے آئی ہے تقدیر کہاں آئے سجاد کو لے آئی ہے تقدیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں چین سے سوئے گی زندہ میں سکینہ کیسے چین سے سوئے گی زندہ میں سکینہ کیسے اب وہ گھر بار کہاں سینہ شبیر کہاں اب وہ گھر بار کہاں سینہ شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں ہائے نازک تھا بڑا عابد بیمار مگر ہائے نازک تھا بڑا عابد بیمار مگر نرم نازک سا بدن وزنی وہ زنجیر کہاں نرم نازک سا بدن وزنی وہ زنجیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں ہائے سجاد کو لے آئی ہے تقدیر کہاں ہائے سجاد کو لے آئی ہے تقدیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں روک سجاد یہ زندان میں ہے پوچھتے تھے روک سجاد یہ زندان میں ہے پوچھتے تھے میں دفن کیسے کروں اپنی یہ ہمشیر کہاں میں دفن کیسے کروں اپنی یہ ہمشیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں جب بھی زینب کو لگے راہ میں پتھر تو کہا جب بھی زینب کو
تصویر کہاں ہو میرے بالی پاک کی تصویر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں ہائے سجاد کو لے آئی ہے تقدیر کہاں ہائے سجاد کو لے آئی ہے تقدیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں ایک اس غم نے ہی عابد کو رلایا ہے لہو ایک اس غم نے ہی عابد کو رلایا ہے لہو شام بازار کہاں زینب دلگیر کہاں شام بازار کہاں زینب دلگیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں ہائے سجاد کو لے آئی ہے تقدیر کہاں ہائے سجاد کو لے آئی ہے تقدیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین